حميد يا مجيد أنت خير الراحمين يا حميد يا مجيد أنت خير الراحمين رحم کن میرے آقا مولا صوفی عبدالمجید شاہ اتقا کے واسطے۔ حضور خواجہ حسن سرکار سلطان الاولیاء کے خلیفہ حضور سراج الاولیاء حضرت خواجہ صوفی عبدالمجید شاہ حسنی رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر سابان حیات اور کرامات کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ لے کر حاضر ہیں۔ آپ حضرت خواجہ صوفی مسجد الحسن شاہ قبلہ کے والد کا انتقال اس وقت ہوا جب آپ بہت چھوٹی عمر کے تھے۔ گھر کے مالی حالات اتنے مشکل ہو گئے کہ انہیں 5ویں جماعت کے بعد اسکول چھوڑنا پڑا۔ آپ کا بچپن کافی سختیوں میں گزرا۔ ابتدائی دنوں میں حضرت اسکول کے باہر خیر حلوہ وغیرہ بیچا کرتے تھے اور اپنی والدہ کی مدد کرتے۔ آپ کھلونے بنا کر بازار میں بیچا کرتے تھے۔ بعد میں آپ نے درزی کا کام سیکھا اور بریلی اور شاہجہاں پور میں کام کیا۔ جو پیسہ آپ کو محنت سے اور کام سے ملتا اس سے آپ اپنی والدہ کی مدد کرتے۔ آپ حضرت قبلہ کی والدہ ایک بہت پرہیزگار عورت تھی جو اپنا زیادہ تر وقت عبادت اور قرآن پاک کی تلاوت میں گزارتی تھی۔ آپ کی 2 بہنیں تھیں اور کوئی بھائی نہیں تھا۔ حضرت کی والدہ نے انہیں چھوٹی سی عمر سے نماز پڑھنے کی تربیت دی تھی۔ سردی کے دنوں میں وہ آپ کو اٹھا کر وضو کرواتی اور مسجد بھیجتی تاکہ نماز ادا کر سکے۔ اللہ کی راہ میں صبر اور جدوجہد بچپن سے ہی ان کی زندگی کا حصہ بن گیا تھا، جو آگے چل کر آپ کی روحانی عظمت کی مضبوط بنیاد ثابت ہوئی۔ لگ بھگ 18 سال کی عمر میں آپ کو پیلی بھیت میں حضرت خواجہ حسن شاہ سلطان الاولیاء کے ہاتھوں مرید ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ سراج الاولیاء اپنے گاؤں پیلی بھیت میں تھے جب آپ خواجہ حسن سرکار اپنے دورے پر گاؤں پہ آئے ہوئے تھے۔ گاؤں بھر میں لوگ دن رات آپ خواجہ حسن سرکار کی برکت بھری حاضری کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ بھی اپنے ایک رشتہ دار کے ساتھ آپ خواجہ حسن سرکار کی زیارت کے لیے گئے۔ جب آپ نے پہلی بار خواجہ حسن سرکار کا نورانی چہرہ دیکھا تو آپ کا دل مطمئن ہو گیا اور اسی لمحے آپ رحمت اللہ علیہ ان کے مرید بن گئے۔ اس کے بعد آپ اپنا گزارا کرنے کے لیے ممبئی چلے آئے۔ اس وقت برٹش راج کا دور تھا۔ ممبئی میں آپ سراج الاولیاء نے محنت کی انتہا کر دی اور ایک مشہور درجی ماسٹر بن گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ناگپاڑا جے ہاسپٹل کے قریب اپنی ایک دکان خریدی اور اس دکان کا نام کنگز ٹیلر رکھا، جو دکان کے بورڈ پر لکھا گیا۔ انہوں نے مینس ٹیلرنگ میں مہارت حاصل کی اور جلدی ہی ممبئی میں مشہور ہو گئے۔ سرکار سوٹ سلتے تھے اور خود بھی سوٹ پہنا کرتے تھے۔ وہ بہت خوبصورت اور مضبوط جسم کے مالک تھے۔ کبھی کبھی آپ سمندر کے کنارے سوٹ پہن کر وقت گزارنے چاہتے۔ آپ حضرت خواجہ حسن شاہ رحمت اللہ علیہ نے حضرت قبلہ کو کئی مرتبہ آزمایا۔ ایک دفعہ ان کی والدہ بیمار تھی، لیکن آپ خواجہ حسن سرکار نے انہیں ممبئی جانے کا حکم دیا۔ حضرت نے اپنی والدہ کے پاس رکنے کے بجائے اپنے پیر و مرشد کا حکم مانا اور ممبئی چلے گئے۔ جب آپ خواجہ حسن سرکار رحمت اللہ علیہ نے دوسری بار آپ کی طرف دیکھا تو آپ حضرت قبلہ کا دل دنیا سے کٹ گیا اور اللہ کے پیار میں ڈوبنے لگے۔ ہر سال آپ خواجہ حسن شاہ رحمت اللہ علیہ ممبئی آتے اور ہر بار حضرت صوفی مسجد الحسن شاہ قبلہ کو نئے امتحان سے گزرنے کے لیے کہتے۔ ایک مرتبہ آپ خواجہ حسن سرکار نے ایک قالین کا بنا ہوا کرتا دیا اور کہا یہ عبدالمجید کے لیے اچھا ہوگا۔ آپ حضرت قبلہ نے 2 سال تک قالین کا بنا ہوا کرتا پہنا اور اپنی دکان کے آس پاس اسے پہن کر گھومتے رہے۔ ایک وقت تھا جب وہ سوٹ، ٹائی اور شرٹ کا شوق رکھتے تھے اور اب انہیں ایک گلیچے سے بنے ہوئے کرتی سے آزمایا گیا۔
मुश्किल वक्त में हजरत किबला ने कभी किसी से अपनी परेशानी का इजहार नहीं किया और सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त करते रहे। हजरत रोजाना रोजे रखते थे और अपनी जेब में कुछ खजूरें इफ्तार के लिए रखा करते थे। आप पैदल चलकर सूफी बुजुर्गों के मजार पर हाजिरी देने जाया करते थे। नागपाड़ा से रात 11 बजे निकलते और मखदूम माहिमी के मजार तक जाते, जहां सारी रात जिक्र व अस्कार में मशरूफ रहते, तहज्जुद पढ़ते और फजर की नमाज जमात के साथ अदा करते, फिर वापस अपनी दुकान तक पैदल चलकर आते। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि यह फासला लगभग 20 किलोमीटर दोनों रास्ता मिलाकर था। आप रहमतुल्लाह अलैह का काम धंधा रुक गया था और काफी अरसे तक आमदनी का कोई जरिया नहीं था। उन्होंने लगभग 2 साल तक कालीन का कुर्ता पहना रहा। बहुत मुश्किलात के बाद आप ख्वाजा सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने इशारा किया कि अब आप काम शुरू कर सकते हैं। जब हजरत किबला का काम दोबारा चला और उन्हें अपनी टेलरिंग से पहले तनख्वाह मिली तो उन्होंने सारा पैसा मनी ऑर्डर के जरिए अपने पीर मुर्शिद को बिसौरी शरीफ भेज दिया। जब आप हजरत ख्वाजा सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने यह पैसा हासिल किया तो सबको दिखलाते हुए फरमाया, देखो मेरा अब्दुल मजीद अपनी पहली आमदनी मुझे भेज रहा है, जबकि उसे अपने घर वालों को भेजनी चाहिए थी। देखो वो अपने मुर्शिद का कितना वफादार है। फिर वो पैसा आप ख्वाजा सरकार ने पीलीभीत में आपकी अहलिया को भेज दिया है। मुरीद बनने के बाद आपके पीर मुर्शिद ने अपनी रूहानी तालीमात के जरिए आप रहमतुल्लाह अलैह पर खास तवज्जो दी और एक दफा वो पीलीभीत आए। उस वक्त आप ख्वाजा सरकार भी वहाँ मौजूद थे और इस रूहानी रिश्ते में और गहराई आ गई। हजरत का हाल बदलने लगा और उनका दिल अपने मुर्शिद के लिए मोहब्बत से भर गया। उनकी आंखें इश्क से चमकने लगी और उनका दिल अपने मुर्शिद से और ज्यादा इल्म और मार्फत हासिल करने की तमन्ना में गर्क हो गया। इस हालत को हजरत ने अपने इन अशआर के जरिए बयान किया है। मैं पीता नहीं था पिलाई गई है, नजर मुझसे कसदन मिलाई गई है। इन अशआर में हजरत ने अपने रूहानी जज्बात और अपने मुर्शिद के साथ मोहब्बत का इजहार किया है। अपने मुर्शिद के लिए आपकी मोहब्बत। आप सिराजुल औलिया किसी भी तरह का अपने मुर्शिद आप हजरत ख्वाजा शाह रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करते थे। अगर कोई पीर भाई आप ख्वाजा सरकार के बारे में आपसे शिकायत करता तो आप गुस्से से भर जाते और अक्सर उस शख्स को पीट भी देते। सारे पीर भाई आपसे डरते थे। आखिर में यह पीटने वाली बात आप ख्वाजा सरकार रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंच जाती। इसकी वजह जानने के बाद आप ख्वाजा सरकार फरमाते, जो कुछ भी उन्होंने किया वो अपने मुर्शिद की मोहब्बत की वजह से था और उनका यह करना सही है। आप रहमतुल्लाह अलैह उन सभी लोगों से मोहब्बत और इज्जत करते थे जो आप ख्वाजा सरकार के लिए मोहब्बत और इज्जत दिखाते। आप उन्हें चाय और बिस्किट से मेहमान नवाजी करते और उनसे आप खास इज्जत से पेश आते। अपनी जिंदगी के हर मराहिल, चाहे मुश्किल वक्त हो या खुशी और तरक्की का वक्त, आप रहमतुल्लाह अलैह ने हमेशा बीच का रास्ता अपनाया और कभी भी हद से आगे नहीं बढ़े। उन्होंने कभी भी अपने लिए किसी से उधार या मदद नहीं मांगी, चाहे इसकी वजह से उन्हें दिन भर भूखा ही क्यों न रहना पड़े। आप ख्वाजा सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने एक बार गुफ्तगू में कहा था कि सूफिया रात को नहीं खाते। इसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने रात को खाना खाना बंद कर दिया। आप रहमतुल्लाह अलैह रजब, शाबान और रमजान शरीफ के महीने में ईमानदारी से रोजा रखते थे, जो कि बहुत सी सही हदीसों में आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का तरीका है। आप सिराजुल औलिया ख्वाजा मजीदुल हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी दाढ़ी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक रखी
اور آپ حضرت خواجہ شاہ رحمت اللہ علیہ کی خاص توجہ ہمیشہ آپ پر رہی۔ بسوری شریف سے سلسلے کے بھائی جب پیلی بھیت آئے تو انہوں نے آپ سراج الاولیاء کو بتایا کہ آپ کے پیر و مرشد آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ جب آپ نے اپنے پیر و مرشد اپنے محبوب کا یہ پیغام سنا تو محبت صبر کے حدوں کو پار کر گئی۔ اپنے محبوب سے ملنے کی پیاس اور چاہت انہیں اور بے چین کرنے لگی۔ ان کا دل اپنے مرشد کے محبت میں غرق ہو گیا اور وہ ان سے ملنے کے لیے بے قرار ہو گئے۔ آپ بسوری شریف کے لیے روانہ ہوئے اور جب نگریہ سادات ریلوے اسٹیشن پر پہنچے تو صوفی محبوب میاں سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آپ خواجہ حسن سرکار کے حکم کے مطابق آپ کو روڑکی کا ٹکٹ دیا اور کہا میاں کلیر شریف حضرت سید علی احمد علاؤدین صابر پیا کلیری رحمت اللہ علیہ کے مزار پر ہیں اور انہوں نے آپ کو وہاں بلایا ہے۔ آپ سراج الاولیاء فوراً کلیر شریف کے لیے روانہ ہو گئے۔ کلیر شریف پہنچ کر آپ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے قدموں کو چوما۔ آپ کے ایک پیر بھائی نے آپ خواجہ حسن سرکار کو دعوت دی تھی جس میں آپ اور دوسرے مریدین بھی شامل ہوئے۔ جب دعوت کا وقت آیا تو کھانے میں روٹی، پلاؤ، چکن کڑھی اور چٹنی کے ساتھ تیار کیا گیا تھا۔ فاتحہ اور شجرہ خوانی کے بعد روٹی اور کڑھی سب کو پیش کی گئی۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے آپ خواجہ حسن سرکار نے چٹنی کا کٹوری اٹھایا اور کہا مجھے یہ چٹنی بہت پسند ہے، اور پھر آپ نے انگلی سے تھوڑا سا چکھتے ہوئے بولا کہ چٹنی بہت اچھی بنی ہے۔ پھر انہوں نے چٹنی کی کٹوری آپ سراج الاولیاء کی طرف بڑھائی جنہوں نے بہت خوشی سے روٹی چٹنی کے ساتھ کھائی، جبکہ دوسرے لوگ چکن کڑھی کا لطف اٹھانے لگے۔ اس وقت موجودہ دوسرے صوفیوں نے آپ خواجہ حسن سرکار کی اس ادا کی اہمیت کو سمجھا یا نہیں، لیکن آپ سراج الاولیاء نے یہ ضرور دیکھا کہ جب بھی کھانا ہوتا چٹنی ہمیشہ موجود ہوتی۔ اس کے بعد آپ اپنے مریدوں کو اپنے پیر و مرشد کے اس عاجزی اور نرمی کی مثال دی اور انہیں بتایا کہ ایسے ہی ہمیشہ نرم اور شکر گزار رہنا چاہیے۔ پھر ان کو ایک ایسا طریقہ سکھایا جو زندگی بھر انہیں یاد رہا اور اس طریقے سے انہیں بہت فائدہ ہوا۔ انہوں نے اپنے مریدوں کو یہ بھی سکھایا کہ کھانے کے دوران صبر اور برداشت کرنے سے اللہ نے ہمیں نعمت اور برکت سے نوازا۔ جب آپ کے پیر بھائی آپ خواجہ حسن سرکار کے ساتھ ممبئی آتے تو وہ سیدھا آپ کے ٹیلرنگ شاپ پر آتے۔ ایک دفعہ آپ سراج الاولیاء کے ایک پیر بھائی جو بریلی اسٹیشن پر کام کرتے تھے ممبئی سینٹرل آئے اور اس وقت آپ خواجہ حسن سرکار بھی شہر میں تھے۔ یہ پیر بھائی بنا کسی پتے کے ممبئی آئے تھے جس وجہ سے وہ اسٹیشن پر بہت پریشان اور بے بس تھے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ بنا ٹیلی فون کے اس وقت کیسا احساس ہوتا ہوگا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے اللہ ہمیں ہمارے پیر تک پہنچا دے۔ وہ اپنے سامان کو ایک پولی پر رکھتے ہوئے دعا مانگ رہے تھے۔ وہ ممبئی سینٹرل سے نکل کر کنگز ٹیلر کے سامنے پہنچے جو جے جے ہاسپٹل کے سامنے تھا۔ اسی دوران دکان کے اندر آپ سراج الاولیاء کے دل میں بھی کچھ بے چینی محسوس ہو رہی تھی، تو آپ اپنی سلائی مشین کا کام چھوڑ کر باہر آ گئے اور اپنے پیر بھائی کا انتظار کرنے لگے۔ پھر جب وہ وہاں پہنچے تو دونوں ایک دوسرے کے گلے لگتے ہیں اور آپ اپنے پیر بھائی کو خواجہ حسن سرکار کے پاس لے گئے۔ پھر آپ خواجہ حسن سرکار نے آپ کو بتایا کہ آپ کے پیر بھائی کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ رمضان شریف میں شدید گرمی کے باوجود روزہ نہیں چھوڑتے اور بریلی اسٹیشن پر محنت مزدوری کرتے ہیں۔ یہ بات واقعی ایک عظیم ایمان اور استقامت کی مثال ہے، لیکن ان پیر بھائی نے کبھی ہمت نہیں ہاری اور اپنی ڈیڈیکیشن کو کبھی کم نہیں ہونے دیا۔ آپ حضرت قبلہ کے پیر بھائی ہمیشہ آپ خواجہ حسن شاہ رحمت اللہ علیہ سے ملنے سے پہلے آپ کے پاس آیا کرتے۔ آپ اپنے ہاتھوں سے کچھ پکا کر انہیں دیتے جو وہ آپ خواجہ حسن سرکار کو پیش کرتے۔ ایک مرتبہ آپ سراج الاولیاء نے انڈا کا حلوہ بنایا اور اسے پیک کر کے اس پر ایک کاغذ پر لکھا
کیا پیش کروں آپ کو کیا پاس ہے میرے، قربان تیرے قدموں میں محتاج کا سر ہے۔ اس شعر کے ذریعے آپ نے اپنی محبت اور مرشد کے لیے احترام کا اظہار کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا وصال 28 جمادی الاخر کو ہوا اور مزار مبارک شیخ مصری رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کے پاس انٹاپ ہل ممبئی میں ہے، جہاں ہر سال 27، 28، 29، 30 جمادی الاخر کو آپ کا عرس پاک بڑے ہی شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔